السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2000 سال پہلے اٹلی میں ایک شہر تھا جس کا نام پومپئی تھا۔ وہاں کے لوگ بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کے سیلاب میں بہہ رہے تھے۔ وہ لوگ جنسی اعتبار سے اتنے مدہوش ہو چکے تھے کہ فحاشی کا، زنا کا، عریانی کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جس میں وہ لوگ اپلائی نہ کیے ہوں۔ ان لوگوں میں فحاشی، عریانیت اور زنا اس قدر عام تھا کہ بڑے تو بڑے، بچوں کے لیے بھی اس طرح کا کام کرنا آسان تھا، اور وہ لوگ فحش کام کے ساتھ ساتھ دیواروں پر ننگی تصویر بناتے تھے۔ راستے کی دکانوں میں ہر وہ سامان مہیا تھا جسے فحش کاموں میں استعمال کیا جا سکے۔ مردوں کے لیے عورتوں کا ملنا اور عورتوں کے لیے مردوں کا مہیا ہونا اس قدر آسان تھا کہ اگر وہ لوگ کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں 5 یا 10 منٹ کے لیے رک جاتے تو اس 5 اور 10 منٹ کے وقفے میں بھی زنا کرنا بالکل آسان تھا۔ ہر طرف عریانیت کا دور دورہ تھا، بڑے تو بڑے، بچے تو بچے، بوڑھے تو بوڑھے، ہر شخص فحاشی اور زنا کے بازار میں سرگرم تھا۔ اور اس بے حیائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن جب وہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول تھے، اپنی دکانوں میں اور اپنے مکانوں میں مشغول تھے، بے حیائی کی مجلس اپنے عروج پر تھی، پینے پلانے کا دور چل رہا تھا کہ اچانک ایک آندھی آئی، ایک ریت کا طوفان آیا اور اس طوفان نے ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ مرنے والا مرنے کے وقت کس قدر خوف و دہشت میں مبتلا تھا، کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کے چہرے سے خوف و دہشت کے آثار غائب نہ ہو سکے۔ اور آندھی، ریت کی آندھی ہوئی اور پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی جس میں اس شہر کا ایک شخص بھی نہ بچ سکا۔ اس آندھی نے کسی کو بھاگنے تک کی مہلت نہ دی۔ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا تو اسے اپنے ہاتھ کو نیچے کرنے کی مہلت نہ ملی۔ جو سوئے ہوئے تھے اسے جاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو خود سے الگ بھی نہ کر سکی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان پر چاروں طرف سے پتھروں کی ایسی بارش آئی کہ وہ لوگ کھڑے کھڑے زندہ زمین میں دفن ہو گئے۔ جب آثار قدیمہ والوں نے اس شہر کی کھدائی کی تو 3 میٹر کی گہرائی میں یہ ڈھانچے ملے۔ جب ان ڈھانچوں پر سائنسی تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی زیادہ تر غذائیں پھل، سبزیاں اور اچھے کھانے پینے تھے۔ وہ لوگ عیش و عشرت اور سرمستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ لوگ خوب رو اور خوبصورت اور بہترین قد و قامت والے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نظام سے بغاوت کی، انہوں نے فطرت سے ہٹ کر کام کرنا شروع کیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، بالکل اسی جیسا عذاب اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی اور بے حیائی میں حد سے آگے بڑھی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ ماننے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تو پھر اللہ نے اس بستی کو آسمان تک اٹھایا اور پھر الٹا زمین میں پٹک دیا اور پھر اس پر پتھروں کی بارش بھی برسائی۔ اور اللہ نے ان قوموں پر عذاب کے تذکرے کے بعد فرمایا، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے جو ان کو ڈھانپ لینے والا ہو، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ لوگ محسوس بھی نہ کر سکیں؟ آج ہم ایسے جرائم میں مبتلا ہیں کہ پچھلی تمام قوموں نے مل کر جو برائیاں کی، ہم اکیلے ایک امت ان تمام برائیوں کو انجام دے رہے ہیں، اور ہماری جرائم کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ پتہ نہیں کہ کب اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کی امید میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آج ہی ہم بلا لیے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کل کی امید میں گناہ کرتے رہے اور اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رات گناہ کر کے سوئے اور پھر ہماری صبح ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔